بہت سے لوگ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعوے میں ہم کہیں نہ کہیں کچے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر محبت میں اور محبت کے دعوے میں کسی کو پورے طور پر اس پر عمل کرنا اور اس پر پورے طور پر کھرے اترنے میں اگر کسی کو ہمیں دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیار کی ہوئی مقدس جماعت ہے، جن کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ اور بس گئی تھی، یہاں تک کہ اپنے جان اور مال اور عزت آبرو ہر چیز کے مقابلے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، انہی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو ہر طرف مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، ہر طرف سے چیخ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ عورتیں اپنے گھروں سے نکل پڑی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کر سارے مدینے کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہی میں ایک صحابیہ ہیں، جب ان کو یہ خبر ملی تو فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہو کر میدان احد کی طرف نکل جاتی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب وہ میدان میں پہنچتی ہیں تو ایک صحابی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ صحابی سے پوچھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر عافیت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مجھے تو معلوم نہیں ہے، البتہ آپ کے بھائی کی لاش فڑا مقام پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کچھ نہیں جواب دیتی ہیں، اپنے سواری کو آگے بڑھا دیتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دوسرے صحابی سے پوچھتی ہیں۔ وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ آپ کے شوہر کا جنازہ اور لاش فلاں مقام پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ وہاں بھی نہیں رکتی ہیں، فوراً اپنے سواری کو آگے بڑھا دیتی ہیں، اور پھر تیسرے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتی ہیں کہ بتائیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم، لیکن البتہ آپ کے والد صاحب کے لاش فلاں مقام پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کچھ جواب نہیں دیتی ہیں، پھر اپنے سواری کو آگے بڑھاتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مقام پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ وہ پہنچتی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چادر کے کونے کو پکڑ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں تو سارا غم میرا دھل گیا۔ اب مجھے کسی کی شہادت کا کوئی بھی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ بات اور یہ واقعہ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ بہت آسان چیز نہیں ہوا کرتی ہے کہ باپ کی شہادت اور بھائی کی شہادت اور اپنے شوہر کی شہادت پھر بھی وہ برداشت کر رہی ہیں۔ یہ صرف ان کے ایمان کی مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط محبت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب کے سب کامیاب ہیں، اور ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے صحابیات اور صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے مقابلے میں بڑے سے بڑے وقت کا قطب اور ابدال آ جائے، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اور جس کو حضور کی صحبت مل گئی وہ وقت کے ولیوں اور قطب اور ابدال اور غوث سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں بیدار کریں گے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔